قابل احترام سامعین، سفر معراج کے مشاہدات کا ذکر چل رہا ہے۔ سفر معراج جو 27 رجب کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام عطا فرمایا، جو مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ اور ساتوں آسمانوں کی سیر، اور اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا دکھایا گیا، بیت المعمور دکھایا گیا، دیگر اور مشاہدات کرائے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین کے ساتھ میں نے مشاہدات کیے، ان میں سے ایک مشاہدے کا ذکر فرمایا کہ میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کیا کرتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، بے عمل واعظین، دوسروں کو واعظ کرتے اور خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے، دوسروں کو تبلیغ کرتے اور خود اس پر عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے کہ آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اتنا دردناک وہ منظر ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کرنا، دوسروں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، دوسروں کو خیر خواہی کی طرف لانا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، جو جتنا بڑا کام ہوتا ہے اس میں اتنی زیادہ نزاکت بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کسی کو نصیحت کر دی، واعظ کیا اور تبلیغ کی، اور وہ آپ کے کہنے سے نمازی بن گیا، آپ کے کہنے سے دین پر آ گیا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ برابر کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ہے بہت بڑا ثواب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑی عظیم عبادت ہے اور تا قیامت کام آنے والی عبادت ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ دوسروں کو نصیحت کی اور خود اس پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھیے پھر یہ پکڑ کا باعث ہے۔ بے عمل واعظ، یہ بے عمل واعظ کا واعظ، یہ الٹا اور پکڑ کا باعث ہوگا۔ دوسروں کو نصیحت کریں اور خود عمل نہ کریں۔ اسلام کہتا ہے کہ گفتار اور کردار کے غازی بنو، گفتار اور کردار ایک ہونا چاہیے۔ جو کہتے ہو اس پر عمل بھی کرو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، جو وہ کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے عمل کرنا ضروری ہے۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت کی خیر بتلائی گئی، امت کی فضیلت بتلائی گئی کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو اس میں بڑی فضیلت بتائی گئی، لیکن اگر دوسروں کو خیر خواہی کا کہہ کر خود اس پر عمل نہیں کیا تو یہ معاملہ خود ہمارے لیے پکڑ کا باعث بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہیں، خود ہم اپنی کوشش نہیں کر رہے، خود اپنی فکر نہیں کر رہے، اپنے اہل و عیال کی فکر نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس لیے معاشرے کے ہر فرد کو یہ سمجھ لینا چاہیے، وہ چاہے کوئی قوم کا لیڈر ہو، کوئی سیاستدان ہو، چاہے پھر وہ کسی ادارے کا ذمہ دار ہو، کسی گھر کا سربراہ ہے، یا اسی طرح کوئی کسی بھی ادارے کے اندر کوئی ذمہ دار ہے، ٹیچر ہے، ماسٹر ہے، اور وہ دوسروں کو نصیحت کرتا ہے، وہ سب اس بات کو یاد رکھیں اگر خود عمل نہیں کریں گے تو یہ بڑے خسارے کا سودا ہوگا۔ اگر ہم
اپنے بچوں کو سچ کہنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ بیٹا سچ کہا کریں، اور اگر خود سچا نہیں ہوں گے، خود سچ نہیں بولیں گے تو بچوں کی تربیت بھی خراب ہوگی، اللہ کے یہاں بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ تو معاشرے کی اصلاح کا جو کام ہے اس میں بھی اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ معاشرے کی جو خرابی ہوتی ہے اس میں اس چیز کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، معاشرہ کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو تو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک تو ان کی گفتگو کا اثر چلا جاتا ہے، اور دوسرا سامنے والوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں جس بات کی تلقین کر رہا ہے خود اس پر عمل نہیں کر رہا، اور اس کے ساتھ جو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی وہ الگ ہے۔ اس لیے اس معاملے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ سفر معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشاہدہ فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سامنے یہ بات رکھی اور یہ تعلیم دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، خود عمل کرنے والے بنیں، تو پھر انشاءاللہ ہماری گفتگو میں بھی اثر آئے گا۔ جب ہم خود صحیح ہوں گے، جب خود ہماری اصلاح ہوگی، اور جب ہم خود اپنا تعمیری ذہن رکھیں گے، مثبت ذہن رکھیں گے، دوسروں کی خیر خواہی کا سوچیں گے، تو پھر اللہ تعالی ہمارے اقوال میں، ہماری گفتگو میں اور ہمارے وعظ میں اللہ تعالی اثر پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں دوسروں کو اچھی نصیحت کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے اس اچھی نصیحت پر ہم نے خود عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس تمام گفتگو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔